دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں. حضرت فاروق اعظم ایک دن بیٹھے تھے تو وہ سورج کی جو تپش تھی نا، سورج کی کرنیں نکلی اور اس کی تپش اور حدت سے آپ کی پشت مبارک کو لگا کے گرمی محسوس ہو رہی ہے. جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پشت مبارک پر سورج کی تپش محسوس ہوئی، آپ نے یوں غصے کی نگاہ کے ساتھ سورج کو دیکھا. سورج بے نور ہو گیا، سورج کی روشنی ختم ہو گئی. میرے آقا کسی اور مجلس میں جلوگر تھے تو کہنے لگے صحابہ یا رسول اللہ لگتا ہے قیامت قائم ہو چکی ہے، قیامت آ چکی ہے. جب سورج بے نور ہو گیا تو بچتا کیا ہے؟ جبریل آئے، یا رسول اللہ قیامت نہیں آئی لیکن قیامت سے کم بھی نہیں آئی ہے. قیامت بھی نہیں آئی لیکن قیامت سے کم بھی نہیں آئی ہے. ہوا کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام حضرت فاروق اعظم کو جلانا گیا ہے. مست جوک مارا رے. اور اس جلال فاروق اعظم کو، اس کی تپش کو، اس کی روشنی کفور ہو گئی. اب حل کیا ہے؟ محبوب پوچھ رہے. کون پوچھ رہے؟ محبوب پوچھ رہے حل کیا ہے؟ اچھا حضور حل تو ایک ہی ہے، جن کے جلال سے گئی تھی انہی کی محبت سے واپس آئے گی. کیا بات کر رہے بابا؟ سرکار نے مولا فاروق اعظم کو بلایا اور بلا کر پھر سلو کرائی سورج سے. شاباش بیٹا. جب تک آپ بات نہیں کرتے نا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا آپ کیسے آدمی، آپ کے علم کتنا ہے، آپ کی ادب کتنی ہے، آپ کا عقل کتنا ہے، آپ کی ہمت کیا ہے، آپ کے ویلیوز اقدار کیا ہیں. جب بات کریں گے تو پتہ چلے گا نا. تو عمر صاحب کی شخصیت کا اندازہ اس سے لگائیں. کتاب الاوسط من السنن والاجماع والاختلاف، کتاب ہے ابو بکر محمد ابن ابراہیم ابن المنذر النیسابوری، متوفہ ہے سنہ 318. المجلد الاول، چھاپ دار الفلاح. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 434 میں روایت فرماتے ہیں عامر بن سعید قال عمر البول قائما احسن للدبر. یہ ان کی وصیت ہے جوات عمریہ کے لیے. کلمات قصار. دبر کس کو بولتے ہیں بھائی؟ دبر بولتے ہیں پچھلے والی شرمگاہ کو. احسن کس کو بولتے ہیں بھائی؟ ایک ہے ڈھیلا، ایک ہے بھائی ٹائٹ. ٹھیک ہے نا؟ وصیت ہے اپنے پیروکاروں، کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرو تاکہ تمہارا پیچھے والا حصہ جو ہے نا اوپننگ اس کی ٹائٹ رہے. بیٹھ جاتے ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے، اس سے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. تو مجبوری تھی بھائی، بیٹھ کے نہیں کر سکتے. پہلے سے کچھ ہوا ہوگا نا. او بھائی عام آدمی کی تو ڈھیلا نہیں ہو جاتا، بیٹھنے سے ہو جاتا ہے. وہ آپ نے آج تک آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ نے بیٹھ کے پیشاب کیا، آپ کا نیچے والا جو ہوا اس میں کوئی خلل کچھ ہوا ہو، مگر یہ کہ پہلے سے کوئی جراحت ہے، پہلے سے اگر کوئی ہے پرابلم ہے ٹھیک ہے نا، اگر بچپن میں کچھ ہوا ہے وہاں پہ تو پھر لازمی بات ہے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. سنن الکبریٰ لأبی بکر احمد بن الحسین بن علی البیہقی، جزء الاول، چھاپ دار الکتب العلمیہ. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 165. خلیفہ صاحب فرما دیتی ہے حکمت دے کے، ماشاءاللہ حکمت. ٹھیک ہے نا، حکمت ان کی جو ہے فلسفی ہے، لائف کی فلسفی. قائما احسن للدبر، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے دے بڑے فائدے ہیں. فائدہ کیا ہے جناب خلیفہ بتا سانو؟ اتنا فائدہ اے ہے کہ وہ پچھلا والا جو اوپننگ ہے وہ اس سے ڈھیلا نہیں ہوتا. بھائی وہ تو یہ تو غلط ہے نا بھائی. ہم جانتے ہیں ڈھیلا ویلا کچھ نہیں ہوتا، ہم جانتے ہیں، ہم تو ہمیشہ پیشاب ہمیشہ بیٹھ کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پیشاب بیٹھ کے کرتا ہے. مگر یہ کہ انسان سفر میں ہو، اگر سفر میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان مرد کے لیے، عورت تو نہیں کر سکتی بیچاری پیشاب بیٹھ کے کھڑی ہو کے، لیکن سفر میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر گھر میں نہیں ہے، سفر میں ہے، تو اگر آپ کسی واش روم میں جاتے ہیں اتنا گندا ہوتا ہے ادھر بیٹھنے کا امکان ہی نہیں ہے. پاکستان میں تو ویسے بھی وہ ٹوائلٹ جو زمین پہ ہوتے ہیں اس میں تو بیٹھنا وہ گندا بھی ہو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ کا اسکن اس سے ٹچ نہیں ہوتا، کپڑا آپ سے ٹچ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. لیکن امریکہ وغیرہ میں جو ہے، یورپ وغیرہ میں، یہاں پہ جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں یہ اس میں آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے یعنی آپ کا اسکن اس سے ٹچ ہو جاتا ہے.
بعض دفعہ جو پبلک ریسٹ رومز ہوتے ہیں اس میں گندگی ہوتی ہے تو انسان نہیں بیٹھ سکتا وہاں پہ, تو مرد کے لیے یہ سہولت ہے کہ انسان, وہ اور مسئلہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ عمر صاحب یہ نہیں کہہ رہے ہیں, وہ اس زمانے میں تو ٹوائلٹ وغیرہ اصل تو ہوتے نہیں تھے نا, وہ تو گلی میں کرتے تھے عمر صاحب. یہ فاروق صاحب کی مسند ہے, مسند الفاروق. مسند الفاروق عمر بن الخطاب, تالیف ابن کثیر دمشقی, جلد نمبر 1, چھاپ دار الفلاح. کتاب چھپی ہے 2009 میں, دار الفلاح قاہرہ میں, مصر میں چھپی ہے, یوم مصر میں چھپی ہے. سالم روایت کرتے ہیں ان عمر اتى سباطة قوم فبال قائما ففجج حتى رحمته. میں نے دیکھا عمر کو وہ ایک قوم کے باغ کے ساتھ آ گئے. باغ ہوتا ہے, باغ کے دیوار ہوتا ہے, ان کی چار دیواری ہوتی ہے, اس کے ساتھ آ کے وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا عمر. پھر میں نے دیکھا جس انداز سے کھڑا تھا, پیر اس نے کھول دیے تھے, اس کے پیر بڑے اب ایک دوسرے کے قریب نہیں تھے, پیر اس کے بڑے ایک دوسرے کے, وہ جیسے وہاں بھی نماز پڑھتے ہیں نا, وہ پیر کھول دیتے ہیں, سب اس نے پیر کھول دیے تھے, اس سے کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے تھے. تو مجھے بڑا ترس آیا کہ اس لیے کیوں کرتا ہے, یہ کیا طریقہ کار ہے اس کا. وہ شخص کہتا ہے. دوسرا حدیث ہے رأيت عمر يبول قائما ففرج حتى رحمته, وهذا ايضا صحیح, یہ حدیث بھی صحیح ہے. میں نے عمر کو دیکھا کھڑے ہو کے پیشاب کرتا تھا اور اپنے پیر اس کھولتا تھا اس طرح, تو مجھے ترس آتا تھا کہ یہ اس طرح کیوں کرتا ہے. اور وہ کہتا تھا كان عمر بن الخطاب يقول البول قائما احسن للدبر والبول جالسا ارخى للدبر. ارخى للدبر, اس نے بالکل اپنی لائف کی فلسفی بتا دی. کہتا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا فائدہ یہ ہے, وہ پچھلا والا جو شرمگاہ ہے وہ اس سے ڈھیلا نہیں ہو جاتا, اور بول جالسا ارخى للدبر, اور جب میں بیٹھ کے پیشاب کروں, عمر کہتے ہیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ میرا جو پیچھے والا حصہ وہ ڈھیلا ہو جاتا, کھل جاتا. اس کے اپنے الفاظ ہیں بھائی, کوئی, اور یہ میری شرح نہیں, خود عمریہ نے خود اس طرح شرح کیا. معالم السنن ابو سلیمان احمد ابن محمد الخطابی البستی, متوفى سنة 388. شرح سنن ابی داود, چاپ کہاں کی ہے, مطبعۃ الحلمیہ بحلب, شام میں کتاب چھپی ہے سنہ 1932 میں, 1932 میں, ٹھیک ہے نا. اچھا, کتاب مصنف پرانا ہے, ایک 1100 سال پہلے کا آدمی ہے. اچھا, وروی عن عمر انه بال قائما والبول قائما وقال البول قائما احسن للدبر. عمر جو ہے کھڑے پیشاب کرتے تھے اور کہتے تھے جب میں کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا فائدہ یہ احسن للدبر, پیچھے والا میرا جو حصہ ہے وہ کھل نہیں جاتا. يريد به انه اذا تفاج قاعدا استرخت مقعدته. عمر کا ارادہ یہ ہے, عمر یہ کہتا تھا کہ جب عمر بیٹھ کے پیشاب کرے, تفاج قاعدا استرخت مقعدته, اس کی جو مقعد ہے, مقعد بولتے ہیں وہ پچھلے والی شرمگاہ کو, اس کا پچھلے والا شرمگاہ بالکل اوپن, ڈھیلا, لوز ہو جاتا. یہ اس کی اپنی شرح ہے بھائی, میرے الفاظ نہیں, اس کی اپنی شرح ہے. علماء اس کی شرح کریں, ترجمہ کریں, وہ کیسے ترجمہ کریں, اپنے علماء سے پوچھو. اللہ نے غلط ترجمہ کیا. وَإِذَا كَانَ قَائِمًا كَانَ أَحْسَنَ لَهُ, اس کی حالت یہ تھی, اس کو مجبوری میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا پڑتا. خطابی بستی کون ہے عزیزو, یہ ملاحظہ فرمائیں. طبقات الشافعیہ الکبریٰ الجزء الثالث ابو نصر عبد الوهاب ابن علی ابن عبد الکافی السبکی, متوفى سنہ 771, یہاں پر صفحہ نمبر 181. حامد ابن احمد ابن محمد ابن ابراہیم ابن خطاب البستی انه من سلالة زید ابن خطاب ابن فیل, یہ خود بھی عمر کے نسل سے ہے. یہ خود جس نے یہ کہا تھا, جس نے اپنے عمر صاحب اپنے جد کی اس نے کلام کی شرح کی. كان اماما في الفقه والحديث واللغة, یہ فقہ میں, لغت میں, حدیث میں, سب میں یہ امام تھا بھائی, سب میں امام تھا. فتح المنان شرح تحقیق کتاب الدارمی المسمى بمسند الجامع,
تعلیف کس کی ہے؟ ابی عبداللہ ابن عبد الرحمن. اچھا ملاحظہ فرمائیے کتاب سن 1999 میں چھپی. اس کتاب میں بھی صفحہ نمبر 96 میں اسی بات کی شرح ہے. عمر صاحب نے کہا, عمر جو ہے پیشاب کرتے تھے کھڑے ہو کے, وقال وہ کہتے تھے البول قائما احسن للدبر يريد به انه اذا تفاجأ قاعدا استرخت مقعدته. عمر کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ میرے پچھلے حصے کے لیے مفید ہے. اس کا ارادہ, اس کا مقصود یہ تھا انه اذا تفاجأ قاعدا, اگر وہ بیٹھ جاتا تو پیر کھول کے بیٹھ جاتا نا, استرخت مقعدته, اس کی جو پچھلا والا نشیمن گاہ ہے, پچھلا والا حصہ ہے, وہ بالکل لوز ہو جاتا, ختم ہو جاتا. وَإِذَا كَانَ قَائِمًا كَانَ أَحْسَنَ لَهَا, اور کھڑے ہو کے پیشاب کرتا تھا تو یہ اس سے کچھ ٹائٹ رہ جاتا.